کو NAQTV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک نئے تازہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت پاکستان کے جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، اس کے تناظر میں اگر پاکستان، انڈیا اور افغانستان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے، اس سے بیشتر اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے آپ سبسکرائب بھی کریں۔ اگر ہمارے پروگرام پسند آئیں ان کو لائک بھی کریں، ان کو شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے تو ہماری تاریخ فسادات سے بہت نظر آئے گی، اور ہر فساد، ہر جھگڑا، ہر لڑائی، چاہے وہ عسکری ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، ہر فساد کسی نہ کسی نظریے کے نام پر ہوتا ہے۔ اگر افغانستان کی تاریخ دیکھی جائے، صدیوں پر محیط شورش، جنگ اور جنگی تمام کارروائیاں ایک نظریے کے نام پر ہوئیں، اور وہ نظریہ موجودہ دہائیوں میں مجاہدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ چاہے وہ امریکہ کا خطاب دیا ہو مجاہد ہو، چاہے وہ افغان مجاہدین ہوں، چاہے وہ پاکستانی مجاہدین ہوں، ان کا نعرہ ایک نظریہ تھا، اور ان کے خلاف بھی جو طالبان اٹھے ان کا بھی وہی نظریہ تھا۔ اب اگر TTP تحریک طالبان پاکستان نے بھی ریاست پاکستان کے خلاف جو بغاوت، جو جہاد اکبر، جو لڑائی و فساد، شورش کھڑی کی ہوئی ہے، اور پاکستان کے خلاف جو جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ بھی نظریہ جہاد پر قائم ہے۔ ان کی اور افغان طالبان کی خواہش یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان یا سابقہ فاٹا میں وہ اپنی امارات اسلامیہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جیسے بھی یہ ایسے انتہا پسند گروپ اٹھتے ہیں، وہ مسلمانوں اور مسلمانیت کو دوبارہ رائج کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس سے پہلے اس خطے میں مسلمانوں اور مسلمانیت کی کوئی کمی تھی کہ ایک بار پھر وہ ان سب کو حلقۂ بگوش سلام کرنا چاہتے ہیں، مسلمان بنانا چاہتے ہیں اور نیک نیت بنانا چاہتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، عجیب ملک ہیں جو اس نظریے کے نام پر جو بھی آتا ہے وہ ہر بار ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں تک کہ پکا مسلمان بناتا ہے۔ اگر دیکھا جائے، فوجی امر جنرل ایوب خان نے بھی کسی اور رنگ میں بھی ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کی۔ وہاں سے چلتے چلتے اس کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے ملک کے دو ٹوٹے ہو چکے، اور پھر ضیاء الحق کا دور بھی آیا۔ ضیاء الحق نے بھی اسی قوم کے ساتھ یہی کیا، اس نے اس قوم کو مسلمان ایک بار پھر بنانے کی کوشش کی۔ آئے تو وہ اقتدار میں دور بازو سے، لیکن انہوں نے بھی
اپنے ذہین و فطین دماغ سے ایک نظریے کو اپنا ایجنڈا بنا لیا، نقطۂ نظر بنا لیا، اور وہ اس لیے کہ اس کے لیے کوئی اور بیانیہ نہیں تھا۔ پھر اس نے پورے 11 سال اس قوم کو عقیدے کی بنا پر مسلمان بنانے کی کوشش کرتا رہا، اور اس کی تمام محنت اور کاوشوں سے ہمارا معاشرہ کچھ بہتر ہوا یا نہیں، بھلائی کی طرف گیا یا نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ ہم تاریخ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے، جو یہ ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہمارے مسلمان ہونے پہ شک کر رہے ہیں، جو طالبان کے سہولت کار بھی ہیں، ان کے لیے نیک تمنائیں بھی رکھتے ہیں، ہمارا ان کو مشورہ ہے جن علاقوں یا جن اضلاع میں تحریک طالبان پاکستان کا زور ہے، وہ ان کے لیے رہنے کے لیے بہت ہی قابل جگہ ہے، بہت ہی زمین ہے۔ میرے عزیز دوستو، انسان اپنے ہوش میں ہو تو ان کو وہاں جا کر رہنا چاہیے جو ٹی ٹی پی کی حمایت کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، 2001 میں امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا، اس حملے کے بعد بہت سے القاعدہ اور طالبان کے جنگجو ہمارے قبائلی علاقوں میں منتقل ہو گئے، اور آ کر انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ فاٹا کے رہنے والے بڑے بڑے قبائلی سرداروں، ملکوں کا صفایا کر دیا، اور ان علاقوں میں اپنی حکمرانی قائم کی۔ ان کی طرز حکمرانی کی کہانیاں سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ان اسلام کے فدائین کو، ان تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبان کو، جنگجوؤں کو، خواتین اور عورت کی ذات کے بارے میں ان کے دل میں ایسا تصور کیوں ہے؟ اب کی بار جب ہم نے سوچا طالبان افغانستان میں اقتدار سنبھالیں گے تو خواتین کو تھوڑی آزادی ملے گی، مگر کیا کریں، خواتین کے حوالے میں اسی ڈگر پر چلنے لگے جو پہلے دور حکومت میں چل رہے تھے۔ لڑکیوں کے لیے اسکول بند کر دینا، لڑکیوں کی تعلیم پر پابندیاں لگا دینا، یہ تصور ریاست نے کہاں سے لیا؟ کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہاں ایسے ہونے لگا تو باقی پیچھے کیا رہ جائے گا۔ ویسے پاکستان کو بھی تیاری کر لینی چاہیے، خیبر پختونخوا کو بھی، اگر طالبان، تحریک طالبان پاکستان آ گئے، خواتین کے ساتھ یہی حشر ہوگا، یہی نشر ہوگا۔ ویسے ہمارا ملک بھی ایک عجیب پسماندہ قسم کا ملک ہے۔ اگر قیام پاکستان کے حالات دیکھے جائیں اور قیام پاکستان کے پہلے کے حالات، روشن خیال لوگ رہتے تھے، مسلمان تھے، مسلمانیت ان میں کوٹ کوٹ تک بھری ہوئی تھی، وہ ذہنی اور دماغی طور پر پسماندہ نہ تھے، کیونکہ ہمارے لیڈر اس وقت روشن خیال لیڈر تھے۔ لیکن پتہ نہیں کس کے نقطۂ نظر پر چلتے ہوئے ہم نے اس معاشرے کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر پسماندہ بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع جہاں ٹی ٹی پی کا زور قائم ہو چکا ہے یا قائم ہو رہا ہے، وہاں سے دل اٹک، چکوال، میاں والی زیادہ دور نہیں، اور جب کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے یہاں ایسی کاروائیاں نہ ہونے لگیں تو ڈر سا لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، وہ وقت دور نہیں جب دشمنان پاکستان کی سازش کے تحت یہ فتنہ پسند لوگ، یہ انتہا پسند لوگ پورے پاکستان پر قابض نہ ہوں۔ یہ سوچیے اس وقت پاکستان کا کیا حال ہوگا، 52% خواتین اس وقت کیا کریں گی، پورے ملک میں اسکول بند ہو جائیں گے،
यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी, औरतों का घर से निकलना महाल हो जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त हालात यूं हो रहे हैं, उलमाए इकराम खुल खड़ा कर माशरे को दिनी तौर पर पस्त तरीन तबकात में धकेल रहे हैं, और अनपढ़ और इन लोगों के हाथों में बंदूकें दे दी, या वैसे ही पीछे की सोच रखने वाले लोग ताकत पकड़ेंगे, फिर उनकी सोच भी वैसी होगी जितनी उनकी सोच थी। ये तो हमने अपने ऊपर एक अलमिया कायम कर लिया। मेरे दी दोस्तों, जिन नासर को 2014 में और उसके बाद ब्रिटिशों ने फौज इंतहा पसंदों को सरहद के पार धकेलने पर कामयाब हो गई, और आज ठीक स्टैब्लिशमेंट और खान साहब की मेहरबानी से वो इंतहा पसंद खैबर पख्तूनख्वा के बड़े बड़े सेटल इलाकों में दंदना रहे हैं और उसका इंतज़ाम संभाल रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन? यह किसकी पॉलिसी थी? क्या जनरल बाजवा फैज़ मीर का नाम लेने से आपकी ज़बानें क्यों बंद हो जाती हैं? हमारी इज्तिमाई दानिशमंदी की वजह से सूरत हाल ये है, हर रोज़ हम पर हमले हो रहे हैं, मासूम जानों का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई? इस सूरत हाल को जानने के लिए हम तैयार नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का सवाल है, पाकिस्तान की बका का सवाल है। इस घिनौनी साजिश में जो 2014 से लेकर आज तक में कामयाब करने में जितने भी किरदार हैं, कोई अडियाला जेल में बैठा हुआ है, कोई कोर्ट मार्शल की सजा सुनने के लिए, और बाजवा नजरबंद की सूरत में फिर रहा है। क्या इनका सद्देबाब नहीं होगा? क्या इनका एहतसाब नहीं होगा? अब भी वक्त है कौम को मुत्तहिद होकर फौज का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो कौम दिनी तौर पर तैयार रहे। वही हालात जो अफगानिस्तान में हैं वही पाकिस्तान में होने के चांसेस हैं। अल्लाह करे ऐसा मौका ना आए। मेरे दोस्तों, ये हमने आपके सामने जो नज़रिए की सियासत हो रही, जो नज़रिए की लड़ाइयाँ हो रही, नज़रिए के फसाद हो रहे, नज़रिए के ऊपर शोरश जो हो रही, ये हालात आपके सामने हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपको सारे हालात का इल्म हो तो आप क्या क्या सोचेंगे। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।